डेविड कैंट एक आम गरीब आदमी था, लेकिन ये दिन में 16 घंटे नोटों से खेलता था, पर उसकी खुद की जेब हमेशा खाली रहती थी। असल में डेविड लूमिस फार्गो नामी एक सिक्योरिटी फर्म की आर्मर्ड कार का सुपरवाइजर था, जिसका काम था बैंक्स के बीच करोड़ों डॉलर्स को ट्रांसफर करना। दिन भर ये इन पैसों की रखवाली करता, लेकिन इसकी खुद की सैलरी मुश्किल से $8 फी घंटा थी। पर अपने सपनों का गला घोट कर ईमानदारी का वजनी कंबल ओढ़े आखिर वो कब तक बचा रहता। एक दिन डेविड इस ईमानदारी की जिंदगी से तंग आकर कुछ गलत करने को सोचता है। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है 1997 लूमिस फार्गो बैंक हीस्ट की, जिसमें एक आम शख्स ने FBI को इंटरनेशनल मैन हंट लॉन्च करने पर मजबूर किया था, और यही कहानी बुनियाद बनी 2016 की हॉलीवुड मूवी मास्टरमाइंड्स की। हैरत अंगेज तौर पर डेविड कैंट ने खुद अपनी ही कहानी पर बनने वाली फिल्म में काम भी किया, और बदकिस्मती से इसे इस काम के बदले में कोई पैसे भी नहीं मिले। फैक्टोपीडिया की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, डेविड कैंट एक गल्फ वॉर का रिटायर्ड सिपाही था। इसने मुल्क की हिफाजत की थी, और अब वो लूमिस फार्गो नाम की एक आर्मेड कार कंपनी में वॉल्ट सुपरवाइजर था, यानी हाथों में नोट, जेब खाली और कंधों पर फैमिली की जिम्मेदारियों का बोझ। वो हफ्ते में 75 से 80 घंटे काम करता था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ $8.25 फी घंटे के मिलते थे। डेविड कैंट अपनी रूटीन से तंग आ चुका था। तन्हाई और कुछ बड़ा ना करने की मायूसी उसे अंदर से खाती जा रही थी। ये वो हालात थे जिन्होंने डेविड के दिल में एक अजीब बेचैनी सी पैदा कर दी, और आखिरकार उसे गलत ख्यालात आने लगे। यहाँ डेविड के दिल में बेईमानी का ख्याल आने की देर थी, वहीं शैतान ने उस गलत कदम के लिए उसके सामने एक नया रास्ता खोल दिया, और इस रास्ते का नाम था कैली कैंपबेल। कैली भी लूमिस फार्गो में ही काम करती थी। वो एक तेज तराज, बोल्ड और मिस्टीरियस लड़की थी। लूमिस फार्गो में जॉब के दौरान उसकी डेविड से किसी तरह दोस्ती हो गई, और वो अक्सर ऑफिस टाइमिंग्स के बाद मिलते भी थे। दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब कैली ने वो जॉब छोड़ भी दी, फिर भी इन दोनों के बीच मुलाकात होती रहती थी। एक दिन कैली ने डेविड को अपने एक दोस्त स्टीव चैम्बर से मिलवाया। स्टीव एक छोटा मोटा क्रिमिनल था जो हमेशा जल्दी जल्दी पैसा कमाने के सपने देखता था। स्टीव को जब पता चला कि डेविड लूमिस फार्गो में आर्मेड व्हीकल का सुपरवाइजर है, तो उसके जहन में एक खराफाती आइडिया ने जन्म लिया, पैसा लूटने का आइडिया। पर इस आइडिया को कामयाब बनाने के लिए जरूरी था कि डेविड भी इनके साथ मिल जाए, और तभी इन दोनों ने डेविड को राजी करने की कोशिश शुरू कर दी। डेविड कैंट, जिसकी नीयत पहले से ही खराब थी, स्टीव चैम्बर्स का ये आइडिया उसके लिए गिरती हुई दीवार को धक्का देने जैसा ही था। पहले तो डेविड काफी डर गया, क्योंकि उसने आज से पहले अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया था। पर स्टीव का अंदाज उसे फिसलने पर मजबूर कर बैठा। उसने डेविड को खुशहाल और ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजारने के सपने दिखाए। डेविड की जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन, कैली की सपोर्ट और स्टीव की लालच, इन सब चीजों ने मिलकर डेविड को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया कि जहां से वापस पलटना काफी मुश्किल था। फिर शुरू होती है इस मास्टर प्लान की प्लानिंग। अब क्योंकि स्टीव खुद एक छोटा मोटा क्रिमिनल था, और लगे हाथ ना कैली के पास कोई एक्सपीरियंस था, और डेविड के तो क्या ही कहने, लिहाजा इनका प्लान कुछ ऐसा बना जो किसी प्रोफेशनल चोर को हंसने पर मजबूर कर दे। प्लान काफी सिंपल था। 4 अक्टूबर 1997 की रात ड्यूटी के बाद डेविड वॉल्ट में रुकेगा, सिक्योरिटी कैमरास ऑफ करेगा, उसकी कैसेट्स को भी चुराएगा, और उसके बाद कंपनी की वैन में पैसा भर के वहां से भाग जाएगा। प्लान तो ये था कि चोरी के बाद डेविड तो फौरन $50,000 लेकर मैक्सिको भाग जाएगा। ये रकम इसलिए चुनी गई क्योंकि उस वक्त अमेरिकन बॉर्डर्स क्रॉस करके सिर्फ इतनी ही रकम लेकर जाने की इजाज़त थी। बाकी जितना भी कैश होगा वो स्टीव चैम्बर्स के पास ही रहेगा, और फिर मामला ठंडा होने के बाद डेविड वापस आएगा और ये पैसे सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। पर यहाँ एक मसला था। प्लान में एक बहुत बड़ा नुक्स मौजूद था। डेविड इतना बड़ा रिस्क लेकर सिर्फ $50,000 के साथ मैक्सिको भाग जाएगा, तो बकिया लूटी हुई रकम जो स्टीव के पास होगी वो आखिर बाद में भी डेविड के साथ आखिर क्यों शेयर करेगा।
لیکن آنکھوں پر بندھی لالچ کی پٹی نے ڈیوڈ کو اندھا کر دیا تھا۔ اس نے اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، اور پھر آخر وہ رات آ ہی گئی۔ 4 اکتوبر 1997 کو شام 6 بجے ہی ڈیوڈ نے اپنے ساتھ ٹرینی سٹاف کو گھر بھیج دیا۔ اب وہ اکیلا تھا جس کے پاس والٹ کی ذمہ داری تھی۔ ڈرا سہما ہوا ڈیوڈ والٹ کے اندر گیا اور پلان کے مطابق اس نے 2 سیکیورٹی کیمراز کو ڈسیبل کر دیا۔ وہ کیسٹ بھی نکال لی جس میں ساری ریکارڈنگز موجود تھی، لیکن غلطی سے وہ تیسرا کیمرہ بند کرنا ہی بھول گیا جو والٹ کے ایک کونے میں چھپا ہوا تھا۔ یہ تیسرا کیمرہ اس وقت سے لے کر اگلے کچھ گھنٹوں تک لومس فارگو رابری کے تمام مناظر ریکارڈ کرتا رہا۔ بالکل اس بات سے بے خبر ڈیوڈ نے والٹ سے کیش اٹھانا شروع کر دیا، پر یہاں ایک اور مسئلہ تھا۔ اس بار وہ کیش گن کر ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہیں اٹھا رہا تھا، بلکہ اسے سارا والٹ ہی خالی کرنا تھا، وہ بھی ایک ساتھ اور بالکل اکیلے۔ ان میں زیادہ تر $20 کے نوٹ تھے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ 8 لاکھ سے زیادہ نوٹ یا 8,000 سے بھی زیادہ گٹیاں تھی۔ اتنے زیادہ پیسوں کو وین میں بھرنے کے لیے بہت سارا ٹائم بھی چاہیے تھا۔ اگلے 2 گھنٹوں تک وہ وین میں صرف کیش بھرتا رہا۔ تقریباً $17.3 ملین کا کیش بھرنے کے بعد اس وقت اس کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ امریکن ہسٹری کی دوسری بڑی لوٹ کو انجام دے چکا ہے۔ وین میں سارا کیش لوڈ ہونے کے بعد ڈیوڈ خوشی سے ناچ اٹھا، اور اس کا یہ ڈانس بھی تیسرے کیمرہ میں ریکارڈ ہوا۔ اگلی صبح جب لومس فارگو کے باقی امپلائیز آئے اور انہوں نے والٹ کھولنے کی کوشش کی تو والٹ کی چابیاں غائب تھیں۔ پولیس بلوائی گئی اس وقت کیونکہ صرف ڈیوڈ کینٹ ہی آفس میں موجود نہیں تھا، اسی لیے وہ شروعات سے ہی کرائم سسپیکٹ بن گیا۔ جب سیکیورٹی کیمرہ کی فوٹیج دیکھی گئی تو سارا شک یقین میں بدل گیا، اور آخر کار ڈیوڈ کے ڈانس نے جلتے پر نمک ڈالنے کا کام کیا۔ سیکیورٹی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ ڈیوڈ چوری کرنے کے دوران بار بار کسی کو میسج کر رہا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ ضرور اس کام میں اکیلا نہیں تھا۔ اب پولیس نے ڈیوڈ کینٹ اور اس کے ساتھیوں کی تلاش شروع کر دی۔ اگلے 2 دنوں تک پورا شہر تلاش کرنے کے بعد ایف بی آئی کے ایجنٹس کو کیش وین جنگل میں پارک ہوئی ملی۔ وین کے اندر $3 ملین کے قریب کیش اب بھی پڑا تھا، جو شاید بھاری ہونے اور ٹائم کی کمی کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا تھا۔ وین میں 2 سی ٹی وی کیمراز کی کیسٹس بھی پائی گئی، یعنی اب ڈیوڈ اور اس کے ساتھیوں کے پاس قریب $14 ملین کا کیش تھا۔ ان میں زیادہ تر $20 کے نوٹ تھے جو مارک بھی نہیں تھے، یعنی اگر کوئی انہیں خرچ کرے گا تو انہیں ٹریک بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ وہاں ڈیوڈ پلان کے مطابق $50,000 لے کر میکسیکو بھاگ چکا تھا۔ وہ وہاں ایک لگژری بیچ ریزورٹ میں پہنچا اور وہیں رہنے لگا۔ پولیس اور ایف بی آئی نے ڈیوڈ اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کرنے کے لیے اخبارات میں بھی خبر دے دی، اور اس روبری سے مطابق خبر دینے والے کو $5 لاکھ دینے کا وعدہ بھی کیا۔ پولیس نے شہریوں سے اپیل کی کہ اگر اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص دیکھیں جس کے پاس اچانک سے پیسہ آیا ہو تو فوراً ہمیں رپورٹ کریں۔ اس کیمپین کی وجہ سے پولیس کو دن بھر بہت ساری کالز آنے لگی۔ مجبوراً پولیس کو لومس فارگو روبری کے لیے ایک الگ ڈیسک ارینج کرنی پڑی۔ زیادہ تر کالز تو صرف قسمت آزمانے کے لیے کی جا رہی تھی، لیکن ان میں ایک کال ایسی تھی جس نے رکی ہوئی انویسٹیگیشن کے نیچے پہیے لگا دیے۔ ایک شخص نے پولیس کو بتایا کہ اس کے پڑوسی کے پاس اچانک سے بہت سارا پیسہ آیا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اسٹیو چیمبرز ہی تھا جس کا اصل میں یہ سارا پلان تھا۔ ایف بی آئی نے چپکے سے اس پر نظر رکھنا شروع کر دیا۔ معلوم یہ پڑا کہ اسٹیو سے بالکل بھی رہا نہیں گیا اور اس نے اپنی بیوی مشل کے ساتھ مل کر بڑا اور مہنگا گھر خریدا۔ ایف بی آئی نے جب ان کے بینک اکاؤنٹس کی جانچ کی تو معلوم پڑا کہ 4 اکتوبر کے بعد انہوں نے کافی سارا پیسہ اچانک ڈپازٹ کروایا۔ ان کا شک تب مزید پختہ ہو گیا جب بینک ٹیلر نے بتایا کہ یہ رقم $20 کے نوٹوں کے فارم میں لائے تھے۔ مشل جو یہ پیسے ڈپازٹ کروانے آئی تھی، اس نے ٹیلر سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کتنے پیسے ڈپازٹ کرنے پر آپ لوگ ایف ای ڈی کو رپورٹ نہیں کرتے۔ ایف بی آئی کا شک اب یقین میں بدل چکا تھا کہ اور کوئی ہو نہ ہو، ڈیوڈ کا ساتھ دینے والوں میں اسٹیو چیمبر اور اس کی بیوی مشل ضرور ہیں، لیکن وہ خاموش رہ کر دوسرے ساتھیوں اور خاص کر ڈیوڈ کا پتہ لگانا چاہتے تھے۔ ابھی انویسٹیگیشن کو قریب 10 دن ہی گزرے تھے کہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئیں۔
کہانی کی تہہ تک جانے کے لیے FBI نے اسٹیو چیمبر کے فون کو ٹیپ کرنا شروع کیا۔ ایک فون کال کے دوران ڈیوڈ کینٹ کے نام نے FBI کے کان کھڑے کر دیے۔ یہ فون کال اسٹیو چیمبرز اور مائک میکنی نام شخص کے درمیان تھی اور وہ دونوں اصل میں ڈیوڈ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے۔ اصل میں اسٹیو چیمبرز اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر پگلا گیا تھا، جیسے کہ پلان میں ایک فلو تھا۔ وہ ڈیوڈ کو میکسیکو میں ہی مروا کر سارے پیسے اکیلے ہڑپنا چاہتا تھا۔ FBI نے مائک میکنی کو اریسٹ کیا، جس نے سارا پلان فوراً ہی اگل دیا۔ مائک نے ہی انکشاف کیا کہ ڈیوڈ میکسیکو میں موجود ہے اور اسی نے بتایا کہ لومس فارگو سے کیش چرانے کے بعد وہ گاڑی کو رینالڈز اینڈ رینالڈز پرنٹنگ پریس کی پارکنگ لاٹ میں لے کر گئے تھے اور وہاں کیش کو دوسری گاڑی میں شفٹ کیا۔ حیرت انگیز طور پر اسٹیو اسی پرنٹنگ پریس میں جاب کرتا تھا۔ اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ گاڑی کو کسی ان نون جگہ پر لے جا کر کیش کو ٹرانسفر کیا جائے، اور کیونکہ ان کے پاس ٹائم بہت کم، کیش بہت زیادہ اور پلان بالکل فارغ تھا، تبھی انہوں نے $3 ملین گاڑی میں ہی چھوڑے اور اس کو جنگل میں ہی پارک کر دیا۔ انہوں نے اتنی زحمت بھی نہیں کی کہ گاڑی کو کہیں دور چھوڑ آئیں۔ یہ جنگل اسٹیو کے آفس کے برابر میں ہی موجود تھا اور لومس فارگو کے ویئر ہاؤس سے صرف چند کلومیٹرز دور۔ گویا پولیس اور FBI کو پہلے 10 دنوں میں ہی تمام گروپس کا پتہ چل چکا تھا، لیکن انہوں نے اگلے 5 مہینوں تک انتظار کیا۔ ٹھوس ثبوت اکٹھے کیے گئے اور پھر 1 مارچ 1998 والے دن ڈیوڈ کینٹ کو میکسیکو سے اریسٹ کیا گیا۔ اگلے ہی دن اسٹیو چیمبرز، اس کی بیوی مشل اور کیلی کیمپ کو بھی اریسٹ کر لیا گیا۔ FBI نے لوٹی گئی رقم میں سے 88% واپس ریکور کر لی، جبکہ بقایا پیسے اسٹیو چیمبرز نے لگژری آئٹمز خریدنے میں اڑا دیے تھے۔ اسٹیو چیمبرز کو 11 سال کی سزا ہوئی اور ڈیوڈ کینٹ کو 7 سال کی۔ ڈیوڈ پر بقایا غائب ہونے والی $3 ملین کی رقم کا بل بھی پھاڑا گیا، جو اصل میں اس نے خرچ ہی نہیں کیے تھے۔ 2016 میں اس کہانی پر ماسٹر مائنڈز فلم بھی بنی۔ فلم کے پروڈیوسر نے ڈیوڈ کو کنسلٹنٹ کے طور پر رکھا، لیکن اس کو کوئی سیلری نہیں ملی، کیونکہ قانوناً ڈیوڈ کو ملنے والی کوئی بھی رقم ڈائریکٹلی اس کا قرضہ اتارنے کے کام میں لائی جائے گی۔ اس موقع پر ڈیوڈ کنسٹرکشن ورکر کی جاب کرتا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ میں اپنی کمائی سے زندگی بھر بھی کام کروں تو یہ قرضہ نہیں اتار سکتا۔ آج بھی ڈیوڈ کینٹ فلوریڈا کے شہر جیکسن ویل میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا ہے اور کنسٹرکشن ورکر کے طور پر کام کر کے اپنا گزارا کرتا ہے۔ اس نے سوشل میڈیا پر بھی اپنی پریزنس رکھی ہوئی ہے اور وہ اپنی غلطیوں سے لوگوں کو سبق سیکھنے کا موقع دیتا رہتا ہے۔ امید ہے کہ فیکٹوپیڈیا کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں ایک اگلی شاندار ویڈیو میں۔